أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من والله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، سورۃ البینہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الادب المفرد کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جس حدیث کو مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی. نبی علیہ السلام نے اپنے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگو ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا. اللہ تعالی تم سے تین چیزوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ ہمارے سارے بندے ان تینوں باتوں پر عمل کریں. وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور تین باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز بھی کرتا ہے تو اللہ کو بہت ناراض کرنے والا عمل ہے. وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا،
3 برائیاں ایسی ہیں جن سے اللہ بہت ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں ان کو تم بجا لاؤ، عمل کرو۔ پہلے 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں وہ یہ ہیں، ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، جری بچہ ہے تو ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ان تعبدوا اللہ وان تعبدوا ولا تشرکوا به شیئا، پہلی چیز۔ نمبر 2 وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ نمبر 3 وان تناصحوا من ولی اللہ امرکم، او کما قال علیہ السلام۔ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ تمام اہل علم کا خیال ہے کہ یہاں شرک اصغر مراد ہے۔ شرک 2 طرح کا ہے، دونوں قسم کا شرک اللہ تعالیٰ کا خطرناک جرم ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے شرک اکبر، یعنی ایسا عمل کہ جس کے کرنے کے بعد انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور توحید ختم، وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شرک اکبر۔ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، غیر اللہ کا سجدہ کرنا، کسی غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، کسی سے استعاذہ کرنا، یہی اصل میں شرک اکبر ہے۔ اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر یہ ایسا شرک نہایت بدترین جرم ہے کہ اللہ نے اس کو شرک کا لفظ دیا، لیکن اس کا کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ مثلا ریا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریا کو شرک قرار دیا، یعنی آپ جو عمل بھی نیکی کریں اس میں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کریں دکھلاوا کے لیے۔ دیکھیں یہ ہے شرک۔ یہی بازو میں ایک کمپنی تھی، امریکن کمپنی، شاید اب ختم ہو گئی، آج سے 30 سال پہلے، کچھ اور پہلے ہاں واقعہ پیش آیا۔ کمپنی نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، چھٹی ہے، تو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اذان کے وقت جاتے، 12 رکعت پڑھتے، سوچے چلو یہاں کمپنی وہاں لوگ ہیں، لیٹ کر کے تقریباً 15 منٹ 20 منٹ آرام بھی کرتے، ایک عرصے تک۔ دیکھو انسان شرک اکبر ہو جائے شرک اصغر، دونوں سے بچے۔ کمپنی کا مینیجر کرسچن تھا، اس کو جب پتا چلا تو اس نے نماز پڑھنا ممنوع تو نہیں کہا کہ اب اگر کوئی نماز ظہر اور عصر پڑھنے کے لیے جائے گا تو جتنے منٹ ہو جائے گا اتنی تنخواہ اس کی کاٹ لیں گے۔ جو اصلی نمازی تھے وہ تو اذان ہوئی گئے، نماز پڑھے آ گئے، اور جو ذرا سا ڈھلمل یقین تھے انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو بڑا عقل مند ہوشیار سمجھا، اور جو بیچارے نماز تھے ان کو بیوقوف، یہ الو انسان ہے، بیوقوف، تنخواہ کٹا رہا ہے۔ جب مہینہ پورا ہوا، تنخواہ کی باری آئی تو پوچھتے ہیں کتنا کٹا؟ کہا پتہ نہیں، پورا آیا ہوا، 1 پیسہ، نمازیوں کی تنخواہ 1 پیسہ نہیں کاٹا اس نے۔ ابھی ہوتے تو وہاں مینیجر صاحب یہاں سے بتا دیتا، جو مسلم نائب مینیجر تھے، اسسٹنٹ،
انڈیا گئے ہوئے ہیں، اسی مسجد کے مصلی ہیں، کہتے ہیں کہ امریکی مینیجر نے کسی ایک نمازی کی تنخواہ نہیں کاٹی، بلکہ ان سے خوش ہوا، بلایا، کہا کہ ہاں آپ لوگ اطمینان کے ساتھ، اگر 5 منٹ 10 منٹ اور بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔ جب تنخواہ نہ کٹی تو جتنے لوگ نماز چھوڑے تھے اگلے مہینے سے پھر شروع کر دی نماز پڑھنا۔ اب کوئی نہیں پیچھے، سوچا نہیں یہ عقل مند ہیں، ہم لوگ بیوقوف تھے، جانتے آرام کر لیتے تھے۔ اب وہ دوبارہ پھر نماز شروع کیے، اور جب مہینہ پورا ہوا تو باقاعدہ نوٹ کرتا رہا، سب کی تنخواہ کاٹ لیا اس نے۔ ارے صاحب آپ نے ان کی تنخواہ نہیں کاٹی؟ وہ تنخواہ اور نماز تنخواہ کے لیے نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے لیے، اس لیے میں نے تنخواہ کاٹنے کی دھمکی دی تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑا، اپنے رب کا حق ہماری نوکری پر مقدم کیا۔ تنخواہ کٹ جائے پرواہ نہیں، لیکن نماز ہم پڑھیں گے۔ اور تم لوگ اصلی نمازی نہیں، نقلی نمازی تھے، آرام کرنے کے لیے جاتے تھے، اسی لیے جہاں تنخواہ کاٹنے کی دھمکی دی سب لوگ نماز چھوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ ہم نے امتحان لیا، اب جتنے لوگ اب نمازی ہوں گے سب کی تنخواہ برابر کاٹی جائے گی۔ انسان کبھی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں بھی ہوتی ہیں، ریاکاری، دکھلاوا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، موطا امام مالک کی روایت، تم بتا سکتے ہو سب سارے چوروں سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ کا نام کہا یا رسول، سب سے بڑا چور ہوئے جو دن دہاڑے کسی کا مال لوٹ لے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا جو کسی کے گھر میں گھس کر اس کا مال چھین لے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جتنے قسم کے چور ہو سکتے ہیں ہر ایک نے بتایا، اللہ رسول فرمایا نہیں۔ اچھا اللہ رسول آپ بتائیں سب سے بڑا چور کیا ہے؟ عارف سب سے بڑا چور الذی یسرق فی صلاتی، جو اپنے نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ اللہ رسول فرمایا نماز پڑھتا رہتا ہے، کھجلی آ رہی ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ میں نماز پڑھوں، کوئی آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے تو خوب اچھی نماز پڑھتا ہے، کہ اگر اب ادھر ادھر دیکھیں گے تو جا کے کہے کہ نماز پڑھ رہا تھا کہ ہم کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ، موطا امام مالک کی روایت۔ آپ نے فرمایا ان اسوس والسرقتی، سب سے بدترین اور بڑا چور یہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ریاکاری سے بچائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ پہلا عمل جو تم سے پسند کرتا ہے اور بڑا محبوب ہے کہ تم نماز پڑھو، توحید ہو، صدقہ خیرات ہو، ہر وہ عمل اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، جو کچھ بھی نیکی کا کام کرو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اہل علم کہتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تمہیں جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن رب کے سامنے آئے تو اس کا رب اس کی نیکی قبول کرے، اس سے خوش ہو، راضی ہو، اسے جنت عطا کرے، تو 2 عمل کرے۔ نمبر 1 فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے، اور نمبر 2 ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنی رب کی عبادت میں نماز پڑھے، نیکی کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، کسی کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ کرے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، یہ بہت ہی ضروری ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق ہم نے آیت پڑھی، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ اس آیت سے پہلے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین۔ عرب میں 3 گروہ جس وقت اللہ کے رسول دنیا میں آئے، 3 قسم کے لوگ خصوصاً عرب میں موجود تھے۔ نمبر 1 یہودی،
نمبر 2 عیسائی، یہودی تورات پر عمل کرنے والے اور موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کے دعوے دار۔ نمبر 2 عیسائی، یہ انجیل کو ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے، نبی پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، اور اپنے تئیں نیک کام کر رہے تھے۔ نمبر 3 والمشرکین، مشرکین عرب، ان تینوں کو اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اخلاص، ریاکاری کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک کا اخلاص۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اخلاص۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک سورۃ النحل میں اللہ نے ایک بڑی عجیب سے مثال بیان کی۔ دودھ جو پیتے ہو نا، وہ ڈبے والا نہیں، ریڈی میڈ، ایک گائے والا، بھینس والا دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ وَنُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، اللہ اکبر، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہ ہے اخلاص۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، یہ تمہارے جانور، تمہاری گائے، تمہاری بھینس، تمہاری اونٹنی، تمہاری بکری سے اللہ تعالیٰ تم کو دودھ بھی پلاتا ہے۔ نسقیکم، اللہ فرماتا میں پلاتا ہوں، دودھ پلاتا ہوں، اور اس دودھ کے تیار کرنے میں دنیا کے کسی بھی کمپنی کا کوئی دخل نہیں، صرف میرا دخل۔ اور اللہ فرماتا کہاں سے نکالتے ہیں؟ من بین فرث ودم، نہ کوئی پائپ لائن اللہ نے بچھایا ہے کہ چلو بھائی پائپ لائن بچھائی ہو، وہ بھی اسٹیل والی تاکہ زمین میں کھا لے۔ من بین فرث ودم، ایک طرف تمہارے گائے اور بھینس کا گوبر، گوبر سمجھتے ہو نا، وہ گوبر ہے، اور ودم دوسری جانب کیا ہے؟ اللہ اکبر، دنیا میں مرا جل بہا رہی نہیں، جلتا کیا اللہ اندر بھی رکھا ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں ایک طرف گوبر گندگی ہے، دوسری طرف خون بہ رہا ہے، اور دونوں کی بیچ سے ہم تازہ خون مزیدار نکالتے ہیں، خالصاً، اور دودھ خالی سے ملاوٹ نہیں، نہ گوبر کی اور نہ خون کی، نہ چربی کی نہ گوشت کی، بالکل تازہ، ذرہ برابر کوئی ملاوٹ، یہ ہے خالص۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ ہم نے ان یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، جو یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ اور انجیل کو ماننے والے، یہودی جو موسیٰ اور تورات کو ماننے والے، اور یہ ہزاروں بتوں کے پجاری، یہ مشرکین عرب جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شریعت پر قائم رہنے والے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس قدر شرک میں، ریاکاری میں، برائیوں، منکرات میں مبتلا ہے۔ وما امروا، اور کمال ہے تینوں کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہے، یہودی کہتے نہیں، دنیا گمراہ، ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے اس پر عمل کرنے والے ہم ہیں۔ عیسائی کہتے نہیں ہم ہیں، مشرکین کہتے ہم ہیں۔ اللہ اتنا زوردار انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل کی سورۃ النساء میں، ما کان یا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہی سمجھو اے یہود و نصارا اور مشرکو، تم کہتے ہو ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، ابراہیم یہودی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا اور اپنے ولیوں کی قبروں کا سجدہ کرنا شروع کیا ہے۔ ہر قسم کے شرک، تم بت کی پوجا سے بچتے ہو،
رام اور کرشن اور گنیش کی عبادت سے بچتے ہو، لیکن تم نے بھی نبیوں کو اللہ کا بیٹا اور نبیوں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا رکھی ہے۔ ابراہیم یہ دین نہیں لے کر کے آئے تھے۔ پھر وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کیا تھے بھائی؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، یاد رکھو صرف مسلمان نہیں تھے، کہ سمجھنا آنا ہے آپ کو، صرف مسلمان بننا کافی نہیں ہے۔ یہودی اپنے آپ کو مسلمان، عیسائی اپنے آپ کو مسلمان، ہم نے ان کو کرسچن اور یہودی کہا، اب انہوں نے کہنا شروع کیا۔ اٹھاؤ سورۃ المائدہ کی آخری آیات، یہ سب اپنے آپ کو کیا کہتے؟ مسلمان کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مسلمان کہنا بننا کافی نہیں ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم حنیف بھی تھے اور دو چیزیں تھی، یہی سمجھو، حنیفا مسلما، مسلمان بھی تھے اور حنیف بھی تھے۔ مسلمان کا مطلب تو سمجھتے ہو، حنیف کیا؟ حنیف وہی بلا ملاوٹ والا، کیا تھے؟ بلا ملاوٹ والے نہیں تھے۔ حنیفن، حنیف کہتے ہیں ہر باطل کو چھوڑ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی طرف، پوری کائنات کو چھوڑ کر کے صرف کس کی طرف رخ کرنا؟ اللہ کی طرف۔ جیسے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے، بتا تیری رضا کیا؟ انسان کلی طور پر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے۔ اور یہودیوں، تم اللہ کو مانتے ہو، مصیبت آئی تو نبیوں کے درگاہوں کو جا کے سجدہ کرتے ہو، تم تو کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے، اور یہی عیسائیوں تمہارا طریقہ ہے۔ اور مشرکو، تم بھی تو کہتے ہو مصیبت ٹالنے والا، ساری چیزیں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بارش برسانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ وہ کہاں اور ہم کہاں؟ اتنی اونچی ذات ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ واسطے کی ضرورت، تو ایجنٹ کی ضرورت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تینوں کے تینوں ملت ابراہیمی سے خارج ہو۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اصل میں ماننے والے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والذین آمنوا، اور ان پر جو ایمان لائیے۔ میرے بھائیو، یہی وہ اخلاص ہے جس کا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ نمبر دو، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جمیعاً کرو، ایک نہیں۔ آج کتنی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حکم دے رہا، اے ایمان والو، تم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ مضبوطی سے کس کو تھام لے؟ حبل اللہ۔ اب حبل اللہ کیا ہے؟ اکثر اہل علم کا خیال حبل اللہ اے کتاب اللہ۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام ابو شریح خدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے ہم لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ اندر آ گئے مسجد میں اور پوچھا، تو ہم لوگوں نے بتایا ہم اس سے کچھ بات کر رہے تھے، اور سنو، ایک حبل اللہ ہے، ایک حبل اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، اور دوسرا کنارہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں پکڑایا ہے۔ جو اللہ کے ہاتھ میں رسی حبل اللہ کا حصہ ہے، وہ تو کبھی چھوٹنے والا نہیں، تمہارے جو ہاتھ میں اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہ کبھی چھوٹ نہ سکے۔ وحبل اللہ کتاب اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی وہ رسی
جس کا ایک کنارہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، دوسرا کنارہ بندو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن پر عمل کرو۔ قرآن نے جو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت ہے۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن آج امت نے سب سے زیادہ اگر لاپرواہی کسی چیز میں کی تو کتاب اللہ کی۔ بس برکت کے لیے پڑھا جائے، دکان پر، کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، رمضان آ جائے تو ایک ختم پڑھ لیں، اور کہیں میت ہو جائے تو قرآن خوانی، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی بتا جو ہاں بھائی صرف قرآن خوانی کرنا ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، تو شاید کوئی جانے کے لیے سب بزی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 3، وَأَن، تیسری چیز، اور اللہ رب العالمین نے جن کو تمہارے اوپر قوت طاقت دے کر کے تمہارے بڑوں کو تمہارے امر کا، تمہاری ذمہ داری ان کو عطا کر دی ہے۔ ہمارے بڑے، اور بڑے بہت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، گھر کا بڑا، گھر کا بڑا یعنی ماں باپ، پھر کبھی خاندان کا بڑا ہوتا ہے، کچھ نظام چلتا ہے گاؤں کا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سرکاری طور پر ڈسٹرکٹ کا بڑا ہوتا ہے، آگے جا کر کے گھر سے شروع کریں اور حاکم تک لے کر کے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی تم اطاعت و فرما برداری کرو، جب تک تمہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا حکم نہ دیں تب تک ان کی ہر بات ماننا، اور اگر کبھی وہ غلط چیزوں کا حکم دیں، ظلم زیادتی کریں، تو اللہ رسول نے فرمایا تم اپنا حق ادا کرنا، ان سے اپنا حق نہ لینا، اور اللہ اور ان کو گالیاں دینے کے بجائے، ان کے خلاف احتجاج کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اللہ اس کی مصیبت سے مجھے نجات۔ اس کے سدھار کے لیے اگر تم اس ڈائریکٹ اس سے مل کر کے یا کسی طریقے پر نصیحت نہیں کر سکتے، اگر نصیحت کا موقع ہے تو نصیحت کرو، اگر نصیحت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ رب العالمین سے اس کے حق میں دعا کرنا، وَأَن تُنَاصَحُوا مَن وَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ أَمْرِكُمْ، اور ان کی خیر خواہی، ہمیشہ ان کا خیر خواہ بننا، اور اقل درجے کی خیر خواہی کیا ہے، ان کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ اس کو اس کی اصلاح فرما دے، اللہ اس کو اچھا کر دے، اللہ ہم لوگوں کے لیے رحمت بنا دے، اللہ ہمارے کسی گناہ کی بنا پر اگر اس کو مسلط کیا ہے تو ہم توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اس طرح سے کرنا۔ اسی لیے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان من اکابر الصحابہ، کان من اکابرنا، ہم نے جتنے صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری، کانوا ینہون عن سب، ہم لوگوں کو حکم دیتے خبردار اپنے بڑوں کو برا بھلا نہیں کہنا، گالی نہیں دینا، لعن طعن نہیں کرنا، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، باقی 3 چیزیں رہ گئی جس سے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی درس میں بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب